اچھا سر، دین اسلام میں چہرے کا پردہ ہے یا نہیں؟ آپ اگر ریفرنسز سے کچھ کوٹ کر دیں. ناصر البانی نے کتاب لکھی ہے، وہ آپ پڑھیں. انہوں نے یہ ثبوت دے دیا ہوا ہے کہ چہرہ کور کرنا اسلام میں علت نہیں، عورت پہ فرض نہیں. کر لے تو احتیاط ہے، اچھی بات ہے، کر لے، فرض نہیں. فرض بنائی مت اس کو. یہ اہل حدیث اور سلفیوں کے ٹاپ اسکالر کی بات کر رہا ہوں. اس کا جواب ابھی تک کسی بھی عالم نے نہیں دیا. جب تک وہ جواب نہیں دیتے تب تک وہ کتاب حجت کی طرح ان کے سر پہ منڈلائے گی. سامعین محترم، ساحل عدیم صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ناصر الدین البانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. اس کا جواب ابھی تک کسی عالم نے بھی نہیں لکھا. جب تک اس کا جواب نہیں لکھا جاتا وہ کتاب ان پر حجت رہے گی. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی دعوے کو قبول کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں. بڑے دکھ اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ساحل عدیم صاحب کا یہ دعویٰ نہ علمی اور اصولی اعتبار سے درست ہے اور نہ ہی تاریخی اعتبار سے درست ہے. علمی اعتبار سے یہ دعویٰ اس لیے درست نہیں کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور جمہور اہل علم کے دلائل سے چہرے کے پردے کے وجوب کا موقف مضبوط دلائل کے ساتھ موجود ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک ہی رائے فیصلہ کن ہے یہ درست نہیں ہے. اصولی اعتبار سے بھی یہ دعویٰ غلط ہے. اصولی اعتبار سے یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے اگر بالفرض کسی کتاب کا جواب نہ بھی لکھا جائے تو اس سے وہ کتاب حجت تام نہیں بن جاتی. اہل سنت والجماعت کے ہاں حجت 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس. ساحل عدیم صاحب، آپ جس فقہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فقہ شافی کا فالو ہوں، اس میں بھی یہی 4 چیزیں ہیں. کسی ایک عالم کی کتاب، خواہ وہ کتنی بڑے محدث کیوں نہ ہوں، بذات خود حجت تام نہیں ہوتی. لہذا یہ کہنا کہ جب تک اس کتاب کا جواب نہیں لکھا جاتا یہ کتاب علماء پر حجت رہے گی، یہ اصولاً بھی اور عقلاً بھی غلط ہے. تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے بھی یہ دعوت درست نہیں ہے. ساحل عدیم صاحب، اگر اس موضوع پر آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو شاید یہ دعویٰ نہ کرتے. حقیقت یہ ہے کہ شیخ ناصر الدین البانی کے اس موقف پر متعدد اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ان کا علمی جواب بھی دیا ہے. نمونہ کے طور پر صرف چند کتابوں کے نام میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ ملاحظہ فرما لیں. پہلے نمبر پر عودۃ الحجاب، یہ کتاب شیخ احمد اسماعیل المقدم صاحب نے لکھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شیخ ناصر الدین البانی کے رفقا میں سے تھے، دوست تھے. عودۃ الحجاب کی خصوصی تیسری جلد اسی کے رد پر لکھی اور ناصر الدین البانی صاحب کو انہوں نے وہ کتاب ہدیۃً پیش بھی کی. دوسری کتاب الصارم المشہور علی اہل التبرج والسفور، شیخ حمود التویجری صاحب نے یہ کتاب ناصر الدین البانی کے اسی کتاب کے رد پر لکھی. یہ دونوں عربی میں کتابیں ہیں. شیخ ناصر الدین البانی صاحب نے ان کے جواب میں المفہم لکھی. پھر اس کے جواب میں شیخ فوزی صاحب نے المقتحم علی الرد المفہم لکھی. شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے جواب میں اردو میں بھی کئی کتابیں موجود ہیں. ان میں سے ایک کتاب احکام ستر و حجاب موجود ہے، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی. نمونہ کے طور پر یہ چند کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد عربی اور اردو میں مستقل کتابیں اور رسائل موجود ہیں. ساحل عدیم صاحب، لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ کہ آج تک اس کتاب کا جواب نہیں لکھا گیا، یہ دعویٰ باطل ہو گیا. ناظرین، اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساحل عدیم صاحب کے پاس علم کتنا ہے.